کیا علاج کی خاطر شراب یعنی الکوہل پینا جائز ہے؟ مثلا ہومیوپیتھک ادویات ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے کثرت کے ساتھ الکوہل۔ ہومیوپیتھک میں آپ الکوہل نہیں پی رہے ہوتے ہیں، یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا علاج کے لیے شراب پینا، تو آپ نے فرمایا شراب تو بیماری ہے، علاج کے لیے بھی آپ نشہ آور چیز تو نہیں لے سکتے، وہ حرام ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات میں آپ شراب یا الکوہل نہیں پی رہے ہوتے ہیں، بلکہ الکوہل ایز اے پریزرویٹو استعمال ہوتا ہے، مقصد اس کو پینا نہیں ہوتا، اور وہ انتہائی ڈائلیوٹیڈ ہوتا ہے، اس کو پینا کسی کا مقصد نہیں ہوتا۔ ابھی تک یعنی سائنس نے الکوہل کے علاوہ کوئی ایسی چیز دریافت نہیں کی ہے کہ جس میں آپ دوائی کو پریزرو کر سکیں۔ الکوہل اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ آپ سینکڑوں سال کے لیے بھی دوائی رکھیں خراب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ پریزرویٹو ہے۔ جس طریقے سے سرسوں کا تیل اینٹی سیپٹک ہے، یہ اچار کیوں بنایا گیا تھا؟ لوگ پہلے سفر کرتے تھے تو ہر جگہ وہ لکڑیاں ڈھونڈیں گے اور جناب پھر تو وہ سفر کر بیٹھے، تو وہ اچار ڈالتے تھے تاکہ روٹی کہیں سے بھی لی، سالن کے طور پہ اچار یوز کیا۔ اچار آپ دیکھیں کئی سال پڑا رہتا ہے سرسوں کے تیل میں، خراب نہیں ہوتا، اس سے پھپھوندی نہیں لگتی، کوئی انفیکشن اس پہ نہیں آتا، کیونکہ اینٹی سیپٹک ہے نا وہ سرسوں کا تیل، اسی لیے زخم کے اوپر آپ لگا دیں نا تو جناب وہ اس زخم میں پیپ نہیں ڈلتی، کیونکہ باہر سے کوئی چیز میں انٹر نہیں نہ ہو سکتی۔ تو الکوہل کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ الکوہل جو ہے نا یہ یعنی جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں نا، یہ ان میں الکوہل یوز ہوتا ہے۔ اس میں جو ایک وہ جو گولیوں والا مسئلہ ہے نا، اس میں تو سمپل ہے کہ گولی کے اوپر وہ ڈراپ ڈالتے ہیں، گولی گیلی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد گولی خشک ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایویپوریٹ کر جاتی ہے الکوہل، اور وہ دوائی جو ہے نا وہ اس گولی کے اوپر ڈپازٹ ہو جاتی ہے، پھر تو آپ اس کو استعمال کر لیں اگر آپ کو وہ والا معاملہ ہے۔ اگر وہ گیلا بھی کوئی استعمال کر لیتا ہے، وہ شراب کی نیت سے اس کو پی نہیں رہا اور نہ شراب کو پی رہا ہے، وہ تو دوائی کھا رہا ہے نا، وہ تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ وہ ایک پریزرویٹو کے طور پہ، وہ تو کئی ایک کیمیکلز تو ہمارے اس وقت جو ڈبوں کے دودھ ہیں ان میں بھی کئی ایک کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں، لیکن مقصد ان کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا۔ ہاں اگر کوئی ڈائریکٹ بغیر دوائی کے صرف الکوہل ہی پینا چاہتا ہے تو وہ تو غلط ہوگی نا سر۔ الکوہل پہ تو ہمارا کلپ بھی آ چکا ہے نا، تو الکوہل تو غلط ہے نا۔ ہومیوپیتھک ادویات کے اوپر تمام علماء کے یعنی اتفاق ہے، میرا اس کے اوپر پہلے بھی کلپ ریکارڈڈ ہے۔ اب اسی میں وہی چیز بھی آ گئی آپ کا پرفیوم کا استعمال، اس میں تو آپ کھا پی رہے ہی نہیں ہے نا۔ الکوہل کھانا یا پینا جو ہے حرام ہے، الکوہل خود ناپاک نہیں ہے۔ الکوہل سے تو بعض کا یہ یعنی زخموں کی صفائی کے لیے اسپرٹ یا الکوہل یوز ہو جاتی ہے نا، تو وہ جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ خون بھی پاک ہے، خون پینا حرام ہے۔ کئی خون تو ہم کھا بھی رہے ہوتے ہیں نا، جو گوشت کے اندر خون ہوتا ہے مرغی کا، اندر تک تو خون نہیں نا ختم ہوتا، وہ تو اندر رہتا ہے۔ تو وہ یعنی پرفیوم میں تو یہ مسئلہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، اس میں تو آپ جسم پہ لگا رہے ہیں۔ شراب ناپاک نہیں ہے، پینے کے لیے نڈس ہے، حرام ہے۔ وہ نڈس وہ والا نڈس نہیں ہے جس طرح پیشاب نڈس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یعنی پینے کے پوائنٹ آف ویو سے نڈس ہے۔ جیسا کہ خون ہے، صرف امام حنیفہ کا موقف ہے نا خون کے بارے میں، باقی تمام اہل سنت کے ائمہ کا موقف ہے خون پاک ہے۔ اور اس میں میں نے وہ جو ابو داؤد سے حدیث پیش کی ہوئی ہے کہ ایک صحابی کو جناب وہ پیرے پہ نبی علیہ السلام نے مقرر کیا تھا، ان کو تیر لگتے رہے اور وہ اسی طریقے سے تلاوت کرتے رہے، اور بعد میں یعنی ساتھی نے کہا آپ نے ہمیں جگا لینا تھا، ان کا نہیں، میں نے ایک صورت شروع کی تھی، میں نے کہا میں مکمل کروں، اور اس دوران زخم بھی خون بھی رستا رہا، تو نبی علیہ السلام تک بات پہنچی، آپ نے نہیں فرمایا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا تھا۔ تو یہ تو بڑا مضبوط موقف ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، باقی سارے ائمہ کا یہ موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ خون پاک ہے۔ ہاں پاک ہونے کے باوجود پینا حرام ہے، قرآن پاک میں واضح آ گیا۔ کئی پاک چیزیں جو ہم کراہت کرتے ہیں، تھوک پاک ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ وہ تھوک کرے اور پھر چاٹے اس کو، ایک کراہت محسوس کی جاتی ہے نا۔ یہ تو نہیں اب تھوک کپڑوں کو لگ گئی تو کپڑے ناپاک ہو گئے، ٹھیک ہے، تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ ناپاک جو چیزیں جیسے پیشاب ہے، منی ہے، مزی ہے، یہ ساری ناپاک ہے، ان کو تو آپ نے دھونا ہے۔ اچھا علی بھائی، اس میں ضمناً دو چیزیں ہیں جی جو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو شراب والا کلپ جو کلیریفیکیشن آپ نے دی تھی، اس میں ایک چیز کلیئر کر دیں کہ اس میں آپ نے ایک حدیث ذکر کی تھی جس میں 10 بندوں پر جی لعنت ہے، اس میں تھا ایک بیچنے والا بھی۔ تو اب الکوہل جو بیچ رہے ہیں، یعنی کہ الکوہل اس صورت میں بیچ رہے ہیں چاہے وہ ادویات کی شکل نہیں، پھر دونوں ڈیفرنٹ ہوں گی نا سر، اس پہ وہ چیز نہیں ظاہر نہیں لگے گی نا۔ اگر کوئی گدھا اس لیے بیچ رہا ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں گدھا کھلایا جائے گوشت کی شکل میں، ٹھیک، تو پھر تو ظاہر ہے گدھے کو آپ حرام ہی کہیں گے اس کے بیچنے کو۔
لیکن اگر گدھا جو ہے وہ اور طرح، جس طرح آج وہ میں اس دن سن رہا تھا تقریباً لاہور میں گدھوں کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں لوگ پال رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پابندی جو لگی ہے گدھے کے گوشت پہ اس کی وجہ سے بڑھنی شروع ہو گئی ہو کہ اب کٹ نہ رہے ہوں اتنے. صحیح. تو ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو اب یہ ڈپینڈ کر رہا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو لوگ ہیروئن کی اور اس طرح کی اسمگلنگ کرتے ہیں نا، وہ اسی کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں گدھا کھانا حرام ہے لیکن گدھے کی خرید و فروخت تو حرام نہیں ہے نا. تو ہم ہیروئن استعمال نہیں کرتے، صرف خرید و فروخت کرتے ہیں. وہ تو جو کھا رہا ہے وہ گنہگار ہے، وہ معاملہ ڈفرینٹ ہے، وہ نشہ آور چیزوں کے لیے معاملہ ہے. صحیح. تو یہاں کے لیے آپ وہ جو اگر الکوہلک صرف الکوہل بیچ رہا ہے وہ تو حرام ہے. اگر یہ یعنی ایز اے پریزرویٹو یہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں تو وہ تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ اس حکم میں لائی نہیں کرے گا. دین کی یعنی تھیم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کس چیز کو کس وجہ سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا تھوڑا سا باریکی والا ہے اس میں ضمن کہ اکاؤنٹ سروسز کی جو فرمز ہوتی ہیں وہ اصل میں کلائنٹ مطلب جو الکوہلک آئٹم بیچتے ہیں ان سے وہ جو مطلب ان کے بناتے ہیں وہ واچرز وغیرہ بناتے ہیں، آگے سے وہ سارے ٹیکسز وغیرہ نا آگے گورنمنٹ کو دینے ہوتے ہیں. وہ سارے جو پرچیاں بناتے ہیں وہ اکاؤنٹ سے ریلیونٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی جو سیلریز ہے وہ جائز ہوں گی اس کے اوپر پہ؟ سر وہ اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا. اگر تو وہ شراب بیچ رہے ہیں تو حرام ہوگی، اچھا اگر ادویات والا معاملہ ہے تو حلال ہوگی، ٹھیک. کیونکہ وہ فی نفسی وہ چیز نہیں ہے نا سر. لیکن یہ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے اس میں، یہ ایز اے تھرڈ پارٹی آپ کہہ لیں. وہ تھرڈ پارٹی کا ڈائریکٹ بھی ہو تب بھی نہیں ہے، تو تھرڈ پارٹی تو ویسے ہی زیادہ ہوگی. ٹھیک. اصل اس تھیم کو سمجھنا، جب وہ خود چیز ٹھیک ہو گئی تو اس سے اس کی کورالریز ہے نا. یہ آپ جتنی مرضی کریں. اب آپ کہیں جی اگلا سوال آپ یہ کر دیں جی وہ جو گاڑی میں اٹھا کے لے کے جاتا ہے اس کا کیا بنے گا، اور بھی اس گاڑی کے ٹائروں میں جو واپرتا ہے اور جو پیٹرول پمپ والا اسے پیٹرول دیتا ہے اس کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے، اس کی تو اینڈ ہی نہیں نہ ہوگا.